حصہ کے نام خط میں اس کے چھٹے باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں یوں فرماتے ہیں، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے کیا رہو جی؟ پھر میں نے کہا کہ ذرا اونچی آواز سے نہ رہے لیکن بولے ضرور، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کی کیا رہو جی؟ کیونکہ یہ واجب ہے، کیونکہ کیا ہے جی؟ اب کیا ہے؟ اب یہاں پر جو لفظ فرزند لکھا گیا ہے، فرزند کو اردو لغت کے مطابق دیکھا جائے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ بیٹا۔ فرزند کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے یہ فرزند کا؟ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو بیٹے ہیں وہی ماں باپ کے فرما بردار رہیں گے اور بیٹیاں نہیں رہیں گی، بلکہ جو بائبل مقدس کی ٹیکنالوجی کے مطابق یہاں پہ جو فرزند لکھا ہے یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے، یہ بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کے لیے یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر یہ لکھا گیا ہے، اے فرزندوں یعنی اے بیٹوں اور بیٹیوں خداوند میں، کس میں؟ خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ اب جہاں پر جو فرما بردار کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، اب یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کسی کا متی ہو جانا، کسی کے تابع ہو جانا اور کسی کی فرما، کسی کے انڈر کورنگ میں آ جانا، یہ کیا ہے؟ فرما برداری۔ یہ کیا ہے؟ اب میں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے کیا رہنا ہے جی؟ فرما بردار رہنا ہے۔ ماں باپ کی کیا رہنا ہے؟ میری طرف توجہ کیجئے گا، کس نے کیا رہنا ہے جی؟ ماں باپ کی کیا رہنا ہے؟ اب فرما بردار جو ہے یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے کسی شخص کا کیا ہو جانا؟ متی ہو جانا، کسی شخص کے تابع ہو جانا اور کسی شخص کے انڈر کورنگ میں آ جانا، یہ کیا ہے؟ فرما برداری۔ اب کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے انڈر رہنا نہیں چاہتے، ہم دنیا کے انڈر رہنا چاہتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے انڈر رہنا ہے، ان کی تابع داری میں رہنا ہے۔ ہم لوگوں کی تابع داری میں بڑا رہتے ہیں، لیکن جب ماں باپ آپ کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں، ماں باپ آپ کو کوئی چیز بتانا چاہتے ہیں، باپ جو دن رات محنت کرتا ہے، جب آپ کو کوئی ڈانٹتا ہے تو آپ کیا ہے؟ اس کو آنکھیں دکھانا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے۔ حالانکہ بائبل مقدس جو خدا کا لا تبدیل اور لا خطا کلام ہے، جو کبھی بدل نہیں سکتا ہے بلکہ زندگیوں کو بدلنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، وہ یہاں پر یوں بیان کر رہا ہے کہ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ جب لفظ واجب لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر فرض ہے، آپ پر لاگو کر دیا گیا ہے کہ آپ اس بات کو مانیں، آپ اس بات کو کیا کریں؟ آپ مانیں۔ آپ پر یہ واجب ہے اور فرض ہے کہ آپ ماں باپ کی کیا کریں جی؟ عزت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اب لکھا ہوا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ کیا لکھا ہے جی؟ اپنے باپ اور ماں کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے۔ عزت جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے شان و شوکت۔ اپنے باپ کی کیا ہے؟ آپ نے شان کو بڑھانا ہے۔ بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں کیا کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کو بڑھانے کی بجائے ان کی عزت کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں مختلف کاموں سے۔ ان کاموں کو بیان کرنا میں نہیں چاہوں گا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کن باتوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کی عزت کو بڑھائیں، اپنی ماں کی عزت کو بڑھائیں، وہ اچھے اچھے کام کریں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو اور زیادہ عزت دے سکے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کو بڑھانے کی بجائے، ان کی شان کو بڑھانے کی بجائے بچے کیا ہوتے ہیں؟ ناکارہ ہوتے ہیں اور بےہودہ باتوں میں مشغول ہو کر، دنیا کی باتوں میں مشغول ہو کر ماں باپ کے لیے ناسور بن
جانتا ہوں جو اپنے ماں باپ کے لیے ناسور بن چکے ہیں، ان کی بات کو ایسے اگنور کر دیتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ سارا دن دھوپ میں محنت کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو تباہ کر لیتا ہے اور اپنے چہرے کی رونق کو تباہ کر دیتا ہے، چہرے کی رونق گوا لیتا ہے، بگڑ جاتی اس کے چہرے کی رونق تاکہ اس کے بچوں کی چہرے پر خوبصورتی آ سکے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے اس لیے تاکہ ان کے بچوں کے چہرے پر کیا آ جائے؟ رونق آ جائے۔ لیکن اولاد اگر اس کی فرما برداری میں نہیں رہتی ہے، اس کی عزت نہیں کرتی ہے، تو ایسی اولاد کے لیے بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں بائبل مقدس میں۔ آج فادرز ڈے کے موقع پر میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس جو خدا کا ناتبدیل اور لامحدود کلام ہے، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہنا ہے، ان کی تابع داری میں رہنا ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی تابع داری میں رہتے ہیں، فرما برداری میں رہتے ہیں اور ان کی کورنگ میں رہتے ہیں، تو وہ بڑی خوشی بھی پاتے ہیں۔ ماں باپ ان کے لیے برکت کی دعا بھی کرتا ہے اور ان کے لیے بہت ساری جائیداد بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے تو ماں باپ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جائیداد سے الگ کر دیتے ہیں، جدا بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن کیا ہے، مجبور ہو کر ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس فادرز ڈے کے موقع پر کہ آپ خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہیں، کیونکہ یہ واجب ہے، آپ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ آپ نے زمین پر رہتے ہوئے اپنے باپ کی عزت کرنا ہی کرنا ہے۔ کیونکہ میرے عزیز بہن بھائیوں، ماں باپ کا متبادل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ کا ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ کیا کرنا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لوگوں کے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ باہر ہو گئے جناب اینجے فلان ٹھیک ہے، بہت سارے ماں باپ بڑھائے ہوتے ہیں تے جڑے اپنے گھر بیٹھے ہوتے ہیں کبھی پانی بھی نہیں پوچھا، کبھی لتاں بھی نہیں دبائیاں انہوں نے۔ تو بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ تم دوسرے کے ماں باپ کی جا کے عزت کر، کیونکہ یہاں پر یہ لکھا، اپنی بائبل دیکھیں پلیز، اپنی بائبل میں یہ لفظ دیکھیں، بڑا غور طلب یہ الفاظ ہے، اور آپ دیکھیں کہ دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی دوسرے دے ماں باپ کی عزت کر؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے، کیا؟ اپنے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے بڑا کیا ہے، جس نے تجھے گھر دیا ہے، چھت دی ہے، روپے پیسے دیے ہیں اور تیری اچھی پرورش کی ہے تاکہ تو دنیا میں ایک اچھا انسان بن جائے۔ اور انسان کیا کرتا ہے کہ اس باپ کی اور ماں کی عزت نہیں کرتا ہے اور دوسروں کی بڑی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن وہ عزت نہیں ہوتی، وہ صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ عزت نہیں ہوتی، وہ ایک غور طلب بات ہے۔ جو اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا ہے، وہ دوسروں کی کیا کرے گا؟ بھی ذرا سوچیں۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ ماں باپ کا متبادل کوئی ہوتا ہے؟ ایڈر صاحب، اچھا جڑے تاڑے ماں پیو نے ماں پیو تاڑے، یہ سچی اور ریالٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر آپ کے ماں باپ ہیں تو پلیز آپ کے پاس جنت ہے، ان کی عزت کیا کریں۔ جن کے پاس نہیں، آپ پلیز ان سے پوچھیں کہ دنیا جو ہے دنیاوی نقطہ نظر سے، بائبل کے نقطہ نظر سے ہم یتیم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا باپ ہے، ہمارا باپ ہے، لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، وہ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میرے پاس افسوس کرنے کے لیے آیا اور میں بڑا افسردہ تھا، غمزدہ تھا، لیکن میں نے ان کی بات بڑی غور سے سنی اور بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، حالانکہ دنیاوی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ساجد بیٹا، جب باپ مر جاتا ہے نا تو انسان یتیم ہو جاتا ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟ یتیم ہو جاتا ہے، اور جب ماں مر جاتی ہے تو انسان مسکین ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مسکین ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جن کے ماں باپ حیات ہیں، پلیز ان کی عزت کیا کریں۔
प्लीज उनकी इज्जत क्या करें। पहली बात है, ये तो वाजिब है, हम पर फर्ज है। और दूसरी बात ये है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना ये पहला हुक्म है, 10 हुक्मों में से ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी किया गया है। क्या किया गया? खुदा ने मूसा को कितने हुक्म दिए थे? 10 हुक्म दिए थे। वो हुक्म हमारे लिए थे। उन 10 हुक्मों में से एक हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, और वो ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर क्या हो? दराज हो। अच्छा, मैं आपको बात से पूछूं, कितने लोग मरना चाहते हैं? बड़ा अजीब सा सवाल है। अच्छा, कितने लोग जीना चाहते हैं लंबी जिंदगी और अच्छी जिंदगी? कोई भी नहीं। पूरे हाथ खड़े करें अगर जीना चाहते तो पूरे। अच्छा, आपको कुलिया बताता हूं मैं बाइबल के मुताबिक। क्या कुलिया है? अगर तो आप मरना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, अगर आप जीना चाहते हैं तो ये भी दुरुस्त बात है। और जीने का पैटर्न ये है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर क्या हो? दराज हो। तेरी उम्र जमीन पर की यानी बद जावे की होवे, बद जावे। ते ए बदेगी किवें? ओदो बदेगी जो अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहोगे, ओदो बदेगी जो उन्हां दी इज्जत करोगे। कदों बदेगी? जो अपने बाप के फरमा बरदार रहोगे ते जदों उन्हां दी इज्जत करोगे। जदों तुसी उन्हां दी इज्जत मिट्टी च मिला के तुसी आप ही मिट्टी च मिल जाओगे। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? उम्र बढ़ानी है कि नहीं? उम्र बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी? तो अगर आपने उम्र बढ़ानी है तो अपने बाप की इज्जत किया करें। अपने बाप की क्या करनी है? मैंने कहा कि ना करना, बोलो तो सही ना करना। क्या करनी है? जोर से बोले, क्या करनी है? और माँ बाप के क्या रहना है? किस किसने रहना है आज से? मैंने पता सारे आटा लादे होंगे अपने माँ बाप के नाम, लेकिन ये है कि आपने इज्जत भी करनी है, उनकी फरमा बरदारी में भी रहना है। देखिए, जैसा बीज आप बोएंगे वैसी ही फसल आप काटेंगे। अगर आज आप अपने बाप की इज्जत नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी कल आपकी इज्जत नहीं करेंगे। जैसा बीज आप बोएंगे वैसी ही फसल कल को आप काटेंगे। ये मत कहेंगे मैं बड़ा कीता तो मैं कोई गल नहीं, मेरा बच्चे अच्छे करेंगे मेरे ना। तो बाइबल का खुदा ये कहता है कि जैसा तू चाहता है कि लोग तेरे साथ करें वैसा ही तू लोगों के साथ करना शुरू कर। वैसा ही तू, अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा हो तो आपने अच्छा करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो तो आपने दूसरों की भलाई करनी है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाप जो लफ्ज हम इस्तेमाल करें, जो फादर से हम मना रहे हैं, बे, अलिफ और पे का मजबूआ है। हरूफे तहजी के मुताबिक पे, अलिफ और पे, ये 3 लफ्ज जब एक जगह पर जमा होते हैं तो एक लफ्ज मर्से वजूद में आता है जिसका मतलब है क्या है? बाप। क्या है जी? अब बे से बरकत देने वाला बाप होता है। बे से, बोले जरा जोर से, बे से बरकत देने वाला, बे से क्या होता है? बरकत देने वाला बाप होता है। और अलिफ से अच्छाई और बुराई में तमीज दिलाने वाला बाप होता है। अलिफ से क्या होता है? अच्छाई और बुराई में तमीज दिलाने वाला क्या होता है? बाप होता है। और पे से पैदा करने वाला और पे से परवरिश करने वाला क्या होता है? वो बाप होता है। देखिए, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन उस बच्चों को अच्छे संस्कार, उनकी अच्छी तरबियत जानवर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंसान क्या है? वो बे से बरकत देता है बाप बनने के लिए, और क्या करता है? अलिफ से उनको अच्छाई और बुराई में तमीज भी दिलाता है। अब क्या है, आज के कोरोना वायरस से तो जितने वालिदैन हैं, मुझे पता है बाप जो है अपने बच्चों की बड़ी केयर करते हैं। बच्चे मास्क पहनकर घूमो, सैनिटाइजर लगाओ। तो क्या है कि जानवर ऐसे कर सकते हैं? तो क्या है, अलिफ से जो बाप है, जो अशरफ मखलूकात है, बे से वो क्या करता है? वो बरकत देता है अपने बच्चों को। अलिफ से क्या करता है? अच्छाई और बुराई में तमीज दिलाता है। और पे से पैदा करता है, और पे से उनकी परवरिश भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने आज क्या जाना है? कोई बताएगा? अपने माँ बाप के क्या रहना है? और ये हम पर वाजिब है।
یہ ہم پر فرض ہے. اور دوسری بات کیا ہے, ہم نے ان کی کیا کرنی ہے, کیا کرنی ہے. اور تیسری بات کیا ہے, مرنا ہے کہ زندہ رہنا ہے. تو عمر کو کیسے بڑھا سکتے ہیں ہم, اپنے ماں باپ کی, اپنے ماں باپ کی. یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو میرے عزیز بہن بھائیوں, اس فادرز ڈے پہ اپنے عہد کریں کہ اگر جانے میں اپنے ماں باپ کو آپ دکھ پہنچاتے تھے یا پہنچا رہے تھے, تو آپ پر یہ فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کا کہا مانیں. دیکھیں, ماں باپ بچوں کا کبھی برا نہیں سوچتے ہیں. بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ماں باپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں یا ہماری باتوں کو نہیں مان رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں, ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے آپ کے چہرے پر رونق لانے کے لیے. ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, چہرہ خراب ہو جاتا ہے اپنے بچوں کے چہرے پر رونق اور خوبصورتی لانے کے لیے. تو آپ کبھی ماں باپ کے دکھ بھی دیکھا کریں اور ان کی عزت پلیز کیا کریں, کیونکہ اگر ہم مرنا نہیں چاہتے, جینا چاہتے ہیں, تو ایک ہی حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں. ہاللیلویا. آئے زور کرتا